بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل والمستحاضۃ ومن به سلسل البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل۔ حیض و نفاس، استحاضہ وغیرہ کے احکام کا اس باب میں مصنف نے ذکر فرمایا۔ یہاں تک حیض سے متعلق مسائل تفصیل سے ذکر فرمائے۔ حیض کے احکام کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ حیض کثیر الوقوع ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ اب حیض کے احکام کے بعد استحاضہ کا حکم بیان فرماتے ہیں، اس کا استحاضہ کا، اور اس کے بعد نفاس کا حکم ذکر کریں گے، نفاس کا۔ اب استحاضہ کے احکام کو نفاس سے پہلے کیوں ذکر کیا؟ تو اس وجہ سے کہ نفاس کی بنسبت استحاضہ یہ کثیر الوقوع ہے، اسباب کے اعتبار سے نفاس کی بنسبت استحاضہ کثیر الوقوع ہے، یہ زیادہ واقع ہوتا ہے، اس کے اسباب کثیر ہیں۔ اس لیے کہ عورت کبھی اس لیے مستحاضہ ہوتی ہے کہ اس کو حالت حمل میں خون آ گیا، تو حالت حمل میں خون جو آیا وہ خون بھی استحاضہ کا ہوتا ہے، اور کبھی وہ اس لیے مستحاضہ ہوتی ہے کہ خون 10 دن سے زیادہ آ گیا، 10 دن سے زیادہ آ گیا، یا کبھی اس لیے مستحاضہ ہو جاتی ہے کہ خون عادت معروفہ سے بڑھ گیا اور 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، یا کبھی عورت اس لیے مستحاضہ ہوتی ہے کہ خون 3 دن سے کم آیا، خون 3 دن سے کم آیا، مستحاضہ ہو گئی۔ یا اگر 9 سال کی عمر سے پہلے لڑکی کو خون آ گیا تو یہ خون بھی استحاضہ کا ہے۔ تو چونکہ استحاضہ آنے کے اسباب کثیر ہیں اور اس کے برخلاف نفاس کا سبب صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے بچے کا پیدا ہونا، بچے کی ولادت، تو نفاس کا سبب چونکہ ایک ہے اور استحاضہ کے اسباب کثیر ہیں، اس لیے مصنف نے استحاضہ کے احکام کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مصنف نے اس انسان کے حکم کو بھی ذکر فرمایا کہ جس کو پیشاب لگاتار آتا ہو اور اس کا پیشاب رکتا ہی نہ ہو، رکتا نہ ہو اس کا پیشاب، اور ایسی وہ انسان کہ جس کو دائمی نکسیر چلتی ہو، نکسیر ناک سے خون آتا رہتا ہے، یا وہ انسان کہ جس کو ایسا زخم ہے کہ وہ زخم بھرتا ہی نہیں ہے، بھرتا ہی نہیں، تو اگر انسان کو مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے یا ناک سے خون آتا ہے یا زخم سے پیپ یا مواد نکلتا رہتا ہے، اور نماز کے مکمل وقت میں اتنے لمحے کے لیے بھی اس کو سکون نہیں ملتا کہ جس میں وضو کر کے نماز ادا کر سکیں، تو یہ سب مستحاضہ، پیشاب کے قطرے کی بیماری والا، نکسیر والا، یہ سب معذور ہے، معذور کہلاتے ہیں بیٹا یہ، اگر پورے وقت میں ان کو اتنا وقت بھی نہ ملے کہ نماز پڑھ سکیں وضو کر کے۔ اور معذور کا مسئلہ یہ ہے
کہ مستحاضہ عورت ہو یا جس کو پیشاب نہ رکتا ہو وہ ہو، یا جس کو دائمی نکسیر چلتی ہو وہ ہو، یا جس کا زخم رستا رہتا ہو وہ ہو، ان انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے اندر وضو کریں، ہر نماز کے وقت میں وضو کریں، ہر نماز کے وقت میں، اور اس وضو سے اس وقت میں جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، چاہے تو فرائض کو ادا کریں، چاہے نوافل ہوں، چاہے واجبات ہوں یا نذر وغیرہ کی نمازیں ہوں۔ تو ایک وقت میں وضو کرنے کے بعد اس وضو سے اس وقت میں جتنی چاہیں فرائض، نوافل، واجبات ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، ہر فرض نماز کے لیے، یعنی معذور انسان چاہے وہ حیض استحاضہ والی عورت ہو، چاہے سلسلہ بول والا ہو، چاہے نکسیر والا ہو، چاہے زخم والا ہو، سب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو کریں اور اس وضو سے وہ ایک فرض ہی ادا کر سکتے ہیں، ایک وضو سے ایک فرض ہی وہ ادا کر سکتے ہیں، متعدد فرائض ادا کرنا جائز نہیں ہے، ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وضو کیا اس سے ایک ہی فرض ادا کر سکتا ہے، اگر دوسرا فرض ادا کرنا ہے تو دوسرا وضو بھی کرنا ہوگا۔ دلیل سنیے امام شافعی کی۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت میں وضو، لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے، یعنی المستحاضۃ لوقت نہیں، المستحاضۃ تتوضأ لکل مکتوبہ، لکل مکتوبہ۔ اور ایک حدیث میں المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، لوقت کل صلاۃ نہیں ہے، لکل صلاۃ ہے امام شافعی کی جو دلیل ہے، المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ۔ ابن ماجہ میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، تو اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور ایک وضو سے ایک نماز ہی پڑھ سکتی ہے، دوسرے نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا ہوگا۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری دلیل سنے پہلے، اس کے بعد جواب سنیے گا۔ دوسری دلیل یہ دی ہے کہ یہ انسان معذور ہے، اور معذور کی طہارت کا جو اعتبار ہے وہ فرض کو ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، فرض کو ادا کرنے کی وجہ سے، یعنی ضرورتاً اس کی طہارت کا حکم دیا جاتا ہے، ضرورتاً۔ اور جو حکم ضرورت کی بنیاد پر ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہوتا ہے، لہذا ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد جب اس نے فرض ادا کر لیا تو اب ضرورت باقی نہ رہی، ضرورت نہ رہی تو اس کی طہارت کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے امام شافعی کے نزدیک ہر فرض نماز کے لیے الگ وضو کرنا لازم و ضروری ہے، ہر فرض نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہماری دلیل اس بات پر کہ ایک وضو سے ایک وقت میں جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتا ہے، اس پر دلیل اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی، یہ والی حدیث المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، اس میں ہے لوقت کل صلاۃ، المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے۔ اس میں ہر نماز کے وقت کا ذکر ہے، اس لیے یہ حدیث ہمارا مستدل ہے کہ ایک وقت میں وضو کر لے اور اس وقت میں جو چاہے نماز ادا کر لے۔ اور ایک دوسری روایت
جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں مستحاضہ عورت ہوں, مجھے خون آتا رہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا توضئی وضو کرو اور لوقت کل صلاۃ, یہ فرمایا لوقت کل صلاۃ, ہر وقت نماز کے وقت کے لیے وضو کرو. ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی, ہر نماز کے لیے نہیں, ہر نماز کے لیے نہیں. رہا امام شافعی کا استدلال کرنا اور ان کا یہ ارشاد کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ, فرماتے امام شافعی کی اس روایت کا جواب یہ ہے کہ لکل صلاۃ میں جو لام ہے یہ وقت کے معنی میں ہے, لکل صلاۃ میں جو لام ہے وقت کے معنی میں, لام وقت کے معنی میں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, تو یہاں پر لام وقت کے لیے ہے. اور جیسے اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہے ان للصلاۃ اولا وآخرا, تو یہاں پر بھی لام وقت کے لیے ہے اور معنی یہ ہے کہ نماز کے وقت کا اول بھی ہوتا ہے اور آخر بھی ہوتا ہے. اور ایسی کہا جاتا ہے آتی کا لصلاۃ الظہر, میں تیرے پاس ظہر کے وقت آؤں گا, تو یہاں پر لصلاۃ الظہر میں جو لام ہے وہ وقت کے معنی میں ہے, تو لام وقت کے معنی میں مراد لیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر لکل صلاۃ میں بھی لام وقت کے معنی میں ہے اور یہی مراد ہے کہ ہر نماز کے وقت میں وضو کرے. اور ہماری طرف سے ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ آسانی کے مد نظر وقت کو ادا کے قائم مقام مانا گیا ہے, آسانی کے مد نظر وقت کو ادا کے قائم مقام مانا گیا, لہذا حکم کا اب دار و مدار وقت پر ہوگا نہ کہ ادا پر. اس لیے کہ جب ایک چیز دوسری چیز کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو یہی مقصود ہو جاتی ہے. اب وقت ادا کے قائم مقام ہے, ادا کا اعتبار نہیں ہوگا, وقت کا ہی اعتبار کیا جائے گا. ترجمہ دیکھیں. فصل والمستحاضۃ, اور مستحاضہ عورت, ومن به سلسل بول, اور وہ جسے پیشاب لگاتار آتا ہو, والرعاف الدائی, اور دائمی نکسیر, والجرح الذی لا یقع, اور ایسا زخم کہ جو بھرتا نہ ہو, ایسا زخم ہو کہ جو بھرتا نہ ہو. یتوضؤون لوقت کل صلاۃ, تو یہ لوگ وضو کریں ہر نماز کے وقت کے لیے. فیصلون بذلک الوضوء فی الوقت ما شاءوا, تو ادا کریں اس وضو سے وقت میں جو چاہیں. من الفرائض والنوافل, فرائض اور نوافل. وقال الشافعی, امام شافعی نے فرمایا تتوضأ المستحاضۃ لکل مکتوبہ, کہ مستحاضہ وضو کرے ہر مکتوبہ کے لیے, ہر فرض نماز کے لیے. لقول علیہ السلام, نبی اکرم کے ارشاد کی بنیاد پر المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ, کہ مستحاضہ وضو کرے ہر نماز کے لیے. ولأن اعتبار طہارت یا ضرورہ, یہ دوسری دلیل عقلی دلیل, اور اس لیے بھی کہ اس کی طہارت کا اعتبار ضرورتاً ہے, ضرورت ادا المکتوبہ, مکتوبات کو ادا کرنے کی ضرورت کی بنیاد پر ہے, اور جب فرض ادا کر لیا تو ضرورت نہ رہی. فلا تبقی بعد الفراغ منها, تو اب طہارت باقی نہ رہے گی اس سے فارغ ہونے کے بعد, اس سے فارغ ہونے کے بعد طہارت باقی نہ رہے گی. ولنا, اور ہماری دلیل قول علیہ السلام, نبی اکرم کے ارشاد المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ, کہ مستحاضہ وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے. وهو المراد بالاول, اور جو امام شافعی نے حدیث پیش کی ہے اس سے بھی مراد یہی ہے. کیوں؟ لأن اللام, اس لیے کہ لام تستعار للوقت, مستعار ہوتا ہے وقت کے لیے, یعنی وقت کے معنی میں اس کو مراد لیا جاتا ہے. یقال, کہا جاتا ہے آتی کا لصلاۃ الظہر, اے وقتھا, یعنی میں تیرے پاس ظہر کے وقت آؤں گا. ولأن سے دوسری عقلی دلیل ہے, اور ولأن, اور اس لیے کہ الوقت اقیم مقام الادا, وقت قائم مقام کر دیا گیا ادا کے, تیسیرا, آسانی کے لیے. فیدار الحکم علیہ, تو حکم اسی پر دائر ہوگا, حکم کا دار و مدار
اسی وقت پر ہوگا، ادا پر نہیں، چونکہ یہ وقت ادا کے قائم مقام ہو گیا۔ اب بیٹا وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ وَاسْتَأْنَفُوا الْوُضُوءَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى سے مصنف اسی سے متعلق ایک بات کا اور ذکر کریں گے جو تفصیلی گفتگو ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لمبا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں اس کو سمجھایا جائے گا، لیکن آج کا جو سبق ہے آپ اس کو قاعدے سے سمجھ لینا تاکہ کل والا سبق اسی کے مطابق سمجھ میں آ سکے۔